دنیا میں لوگ جو سب سے زیادہ کوسے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت دار ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی فیملی والوں نے ریجیکٹ کر دیا ہوتا ہے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، مجھے عزت دیے گئے لوگوں میں سے وہ کہتا ہے اللہ نے بنا لیا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ اس بندے کو اپنی قوم کی فکر تھی، غصہ نہیں تھا ان پر، وہ ان سے بڑے سافٹ انداز میں بات کرتا ہے، لیکن قوم کو اس پر غصہ تھا جس کی بنا پر انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ جنت میں جا کر بھی اپنی قوم سے محبت نہیں کی۔ وہ کہہ رہا ہے کاش قوم کو پتہ چل جائے کہ مجھے یہاں کیا کیا مل رہا ہے۔ اپنی قوم کی فکر تھی۔ ہم مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کے لیے ایسی ہی فکر ہونی چاہیے۔ آخرت میں عزت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک ہم باقیوں کی فکر نہیں کریں گے۔ اللہ آگے کہہ رہا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے اس قوم پر اس واقعے کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ ہم بھیجا کرتے ہیں۔ قریش مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار کہتے اچھا چلو لے کر آؤ وہ عذاب جس کا تمہیں کہا جاتا ہے، آسمان سے کوئی عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ کہتا ہے تم سمجھتے ہو اوپر سے کوئی فوج آئے گی معاملہ سمیٹنے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی تو میں نے ہواؤں کو دھیما کر رکھا ہے، جب انہیں چھوڑ دوں گا تو یہ ہر چیز تہس نہس کر دے گی، پھر تم دیکھنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ والمرسلاتی عرفا فالعاصفاتی اسفا کہتے ہیں کہ جو ہوائیں ہیں نا ان کو اللہ نے تھاما نہ ہو تو وہ چیزوں کو تہس نہس کر دیں، یعنی اگر وہ اپنی مرضی سے چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو دنیا میں تم چل پھر رہے ہو، یہ زمین کو میں اگر حکم دوں نا یہ کھل جاؤ تو تم سب کے سب اندر دھنس جاؤ۔ پانی کو کہوں کہ بہہ جاؤ تو سیلاب آ گئے اور تم سب غرق آب ہو جاؤ۔ ہواؤں کو میں چھوڑ دوں آزاد تو وہ تم لوگوں کو تہس نہس کر دیں۔ تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ فوجیں آسمان سے ہی اتریں، زمین میں ہر چیز پہ اللہ کا کنٹرول ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہے حکم دے، وہ دوسری کو نیست و نابود کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، نہیں ہوا وہاں جو کچھ ہوا مگر ایک چنگاڑ آئی اس قوم پر، ایک دم سے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ خامدون ہے آپ نے ایک آگ جلائی پھر آپ اس کو ختم کرتے ہیں، بجھاتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ چنگاڑیاں رہ جاتی ہیں، لیکن خامدون کا مطلب ہے ایک چنگاڑی بھی نہیں رہی، یعنی جیسے پانی کو آگ سے بجھا دینا، کچھ بھی نہ بچے، یعنی اس قوم کو غرق کر دیا گیا۔ یہ اس عذاب کا حوالہ جو فرعون اور اس کے اعیان و اکابر کی غرقابی کے بعد اہل مصر پر آیا۔ سورہ اعراف کی آیت 137 میں قرآن میں اس کا ذکر نہایت واضح انداز میں کیا گیا ہے۔ یہاں ویسے تو یہ عذاب اصلاً حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی تکذیب کے نتیجے میں، ان کو جھٹلانے کے نتیجے میں آیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بندہ مومن کی تکذیب کے نتیجے کی حیثیت سے ذکر فرمایا ہے۔ اس سے رسول کے ساتھیوں کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ان کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ ان کی تکذیب رسول کی تکذیب کے ہم معنی بن جاتی ہے، اور اس کا وہی انجام ہوتا ہے جو رسول کی تکذیب کا ہوتا ہے، یعنی رسول کا انکار کیا جائے تو جو انجام اور جو سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا حسرتاً علی العباد، افسوس بندوں کے حال پر۔ عباد کا ذکر کیا گیا، انسان نہیں کہا گیا۔ عباد یعنی غلاموں پر افسوس۔ غلام کون؟ ہم غلام۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلامی کو ڈسکس کر رہا ہے۔ غلامیت تو ہمارا مقدر رہی ہے، سوسائٹی کا غلام، کبھی ہم برانڈ کے غلام ہوتے ہیں، کبھی آپ نے اکثر لوگوں کو یہ دیکھا ہوگا سوسائٹی میں گھر بناتے ہیں تو وہ اس لیے بناتے ہیں کہ فلاں نے بھی سوسائٹی میں گھر بنایا، فلاں نے یہ گاڑی لی ہے، فلاں نے وہ کام کیا، فلاں ایسے کپڑے پہنتا ہے میں بھی ویسے کپڑے پہنوں گا۔ یعنی آپ کی اپنی کوئی چوائس نہیں رہتی، آپ کی چوائس تو دوسرے کی طرف سے آ رہی ہے۔ ہم چاہتے نہ چاہتے غلامی کے حصار میں جھکڑے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کی غلامی انسان قبول کر لے تو سب غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ہم کہیں کہ میں ایسا لباس پہنوں گا جس سے میرا رب خوش ہے، مجھے باقیوں کی کیا پرواہ، آئی ڈونٹ کیئر، میں ایسی بات کروں گا جس سے اللہ خوش ہوگا، میں دوسروں کی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ آپ اپنے آپ کو اس طرح آزاد کر لیتے ہیں۔ اللہ کی عبادت ہی اصل آزادی ہے۔ جو اللہ کی غلامی میں نہیں آیا وہ کسی نہ کسی کی غلامی میں پھنسا ہوتا ہے، ایسوں پر ترس آتا ہے۔ تو اللہ بھی ترس کھا کے کہہ رہا ہے یا حسرتاً علی العباد، افسوس بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے پاس آتا کوئی رسول تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو ساری زندگی اچھی بات کی نصیحت کی جاتی ہے، وہ اس کا انکار نہیں کرتے لیکن مذاق بنا کر ٹال دیتے ہیں، پھر دوبارہ بات کرو پھر ٹال دیتے ہیں، پوری زندگی ٹالنے میں ہی ان کی گزر جاتی ہے۔ ایسے انسان اور جس نے کبھی آخرت کو نہیں مانا، دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ مثلاً ٹیچر کہے کہ کل سے امتحانات شروع ہو رہے ہیں تو کلاس میں 3 قسم کے بچے ہوتے ہیں۔
ایک تو امتحان کی تیاری میں جٹ جاتے ہیں کیونکہ امتحان کا سٹریس ہوتا ہے، ایک دوسری قسم وہ ہوتی ہے جن کو شک ہوتا ہے کہ شاید امتحان نہیں ہے، ایک تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، ارے ارے دیکھا جائے گا۔ اب جنہوں نے مذاق میں اڑایا اور جن کو شک رہا کہ شاید امتحان نہیں ہے، ان دونوں نے اس کی تیاری نہیں کرنی امتحان کی، اور جو تیاری میں لگ گئے کامیاب وہی ہیں۔ فرینڈس، اس دنیا میں یہ وقت جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ امتحان کی تیاری کے لیے ملا ہوا ہے، پلیز اس کو مذاق میں مت اڑائیں اور نہ شک میں رہیں کسی قسم کے۔ یہ وقت نے آنا ہے اور ہم اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق دے، اور اس دن گردنیں جب شرمندگی سے جھکی ہوں گی، ہم اللہ کے نزدیک ان کے پیارے بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کرے اور مکرمین میں شامل کرے، عزت دار لوگوں میں۔ تو آئیے اپنے دوستوں کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے فرینڈس کی فکر کرنا شروع کریں۔ اس فکر کے نتیجے میں ہمیں چاہے ان سے ڈانٹ مل جائے، ان کو غصہ بھی سہنا پڑ جائے، لیکن یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں نے خود تو جنت میں جانا ہے، اور میں اکیلا جنت میں نہیں جا سکوں گا جب تک میں اپنے اہل و عیال کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و قارب کو، اپنی اولادوں کو جنت میں نہ لے جا سکا تو شاید میری جنت بھی مشکل ہوگی۔ تو آئیے یہ فکر آج سے شروع کرتے ہیں، اس فکر کے نتیجے میں ہی جنت ہے دوستو۔ اور مکرمین، عزت دار لوگ، یعنی عزت دار کیوں، آگے چل کر اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کہے گا سلام قول من رب الرحیم۔ وہ عزت دار اس لیے ہوں گے کہ اللہ ان پر سلام بھیجے گا۔ فرینڈس، ذرا تصور کریں کہ ہم جنتوں میں بیٹھے ہوں اور وہ ساری کائنات کی عزتوں کا مالک ہمارا رب ہمیں کہے سلام ہو تم پر۔ اس سے ایک لمحے کے لیے انسان کو اگر پتہ چل جائے تو اس دنیا کی ساری خوشیوں کو، ساری خواہشوں کو اپنے رب پہ قربان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عزتوں والی جنتوں میں داخل کرے اور ہم پر سلامتی بھیجے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کے نزدیک عزت دار ہیں۔ آمین۔